خیبر پختونخوا کے نصاب تعلیم میں ملالہ یوسفزئی کے متعلق اسباق شامل کرنے کے لیے برطانوی این جی اوز سرگرم۔ 1973 کے آئین کے مطابق اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معروفات کو قائم کرے، منکرات کو مٹائے اور تعلیماتی اسلامی کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے تعلیمی نصاب میں قرآن مجید کی تعلیم کو لازم قرار دے دینا ایک خوش آئند اقدام ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری اسکولوں میں پہلی سے 5ویں جماعت تک قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی، جبکہ 6ٹھی جماعت سے میٹرک کے بچوں کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی تعلیم کو لازم قرار دے دیا ہے، جس سے نظامی تعلیم بہتری کی جانب گامزن ہے۔ لیکن متعصبانہ رویے کا حامل مغرب کسی بھی صورت میں ہمارے نظامی تعلیم میں اسلامی مواد کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی متعصبانہ سوچ کی ترجمانی کرتے ہوئے برطانیہ اور مغربی ممالک کے این جی اوز ملک کو فحاشی اور عریانی کی طرف دھکیلنے اور نصاب سے اسلامی مواد کو نکالنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ہمارے تعلیمی نصاب میں ایسے مواد شامل کرنے کے لیے تابڑ توڑ کوششیں کر رہے ہیں جو اسلام اور پاکستانی افواج اور اداروں کے خلاف اسباق پر مبنی ہو۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا جانے اور بعد ازاں نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی، جس کی زندگی پر کتاب آئی ایم ملالہ، جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے مخالف بدنام زمانہ خاتون صحافی کرسٹینا لیمب نے تحریر کی ہے، جس کی تقریبی رونمائی پر پاکستان میں پابندی بھی عائد ہے۔ مختلف یونیورسٹیوں میں اس کی رونمائی کرانے میں ناکامی کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو تعلیم کے شعبوں میں گرانٹ فراہم کرنے والی این جی اوز نے برطانوی اور مغربی حکومتوں کی ایما پر ملالہ یوسفزئی کے اسباق کو خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم کے نصاب میں شامل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے این جی اوز نے مختلف ماہرین سے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چونکہ خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے والی ہے، جبکہ اس حکومت کو ڈی ایف آئی ڈی کے علاوہ ایک بڑے برطانوی این جی اوز ادارے نے بھی تعلیم کی مد میں اربوں روپے دیے ہیں۔ علاوہ ازیں اس این جی او کا روز اول سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ نصاب سے اسلام کے حوالے سے اقتباسات کو نکال دیا جائے۔ اس حوالے سے پہلے خلفائے راشدین کے حوالے سے کئی مضامین نکالے گئے تھے، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا تھا، جبکہ اس بار یہ اطلاعات سامنے آئی ہے کہ این جی اوز نے ملالہ یوسفزئی کی زندگی کے حوالے سے لکھی گئی کتاب سے اقتباسات شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے آئی ایم ملالہ کو مختلف جامعات میں شامل کرنے سمیت پرائمری سے میٹرک لیول تک ملالہ کی زندگی پر اقتباسات شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شانگلہ میں ملالہ ایجوکیشن فنڈ سے تعمیر کیا گیا پہلا سکول، جس میں بچوں کو سکارف پہنایا گیا ہے اور اسمبلی میں کھڑا کر کے اس کی تصاویر شیئر کر کے بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملالہ ایجوکیشن فنڈ خیبر پختونخوا کے بچوں کو ان کے رسم و رواج کے مطابق تعلیم کے لیے کوشش جاری رکھا ہوا ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق جتنا فنڈ ملالہ کو ملالہ ایجوکیشن فنڈ کے لیے ملا ہے، اس کو 2% سے بھی کم خرچ کیا گیا ہے، جبکہ برطانوی این جی اوز نے خیبر پختونخوا حکومت کو اس حوالے سے قائل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ ملالہ کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے بچوں اور عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اس حوالے سے تحریریں شامل کریں۔ ذرائع کے مطابق برطانیہ سمیت مغربی حکام کو اس امر پر شدید تشویش ہے کہ ملالہ کو نوبل انعام ملنے کے باوجود بھی پاکستان میں کوئی پذیرائی نہیں ملی، جبکہ انہیں بھی آہستہ آہستہ بلایا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملالہ کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آئین کی روشنی میں نظامی تعلیم کی بہتری کے لیے نفرت انگیز اور ملک دشمن مواد سے نصاب کو پاک و صاف رکھا جائے، تاکہ یہ نصابی تعلیم معاشرے میں بہترین نوجوان نسل کے عروج میں اپنا کردار ادا کر سکے اور مغرب کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو۔
اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔